ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ کافی دنوں سے اپنا کوئی بھی ولاگ میں شیئر نہیں کر پا رہی کیونکہ کچھ تھوڑی سی میری طبیعت بھی اپسیٹ تھی، پھر رمضان سٹارٹ ہو گیا، اس کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ تو کل پرسوں میں ولاگ شیئر کرنے لگی تھی، لیکن جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیا صورتحال اس وقت درپیش ہے، اور ہم مسلمانوں کو، ہم بینگ ایز اے پاکستانی، بینگ ایز اے مسلم، ہم لوگ کو کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میرا بالکل بھی دل نہیں کیا، 2 دن سے بہت اپسیٹ ہوں میں، اور بہت بالکل دل نہیں کیا کہ میں کوئی بھی کسی کی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کروں۔ تو آج ویسے ہی میں بس بیٹھی ہوئی تھی تو دیکھ رہی تھی نیوز کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر بن گئے ہیں نیکسٹ، اور انہوں نے حلف اٹھایا۔ تو میں نے سوچا کہ بس نیوز دیکھ کے میرا دل بہت زیادہ خراب ہوا، تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر لی جائیں، کچھ دل کا بوجھ ہلکا کر لیا جائے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کس طریقے سے پاسبل ہو گیا، کیسے آپ نے ایک پرائم منسٹر کو کس طریقے سے آپ نے اتار دیا 6 دنوں کے اندر اندر فیصلہ کر کے، جی نہ ہی اس کے خلاف کوئی کرپشن کیسز ہیں، نہ ہی کوئی اس طرح کی کوئی غلط بات ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ سیاست اتنا نہیں جانتے ہیں جی، ہم ہاؤس وائف ہیں، اگر کہا جائے جی ہم ہاؤس وائف ہیں، ہم اتنی سیاست نہیں جانتے، لیکن میں حیران ہو رہی ہوں، میں میڈیا پہ جو یہ دیکھ رہی ہوں آج کل کہ ایک عام بندہ، ایک عام خاتون جو ایک ہاؤس وائف ہے، ریئلٹی میں وہ ہاؤس وائف ہے، لیکن اس کو بھی اویئرنیس ہے، اتنی اویئرنیس ہے اس کو کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جس کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے وہ ایک کرپٹ بندہ ہے، وہ اس کی کرپشن کے بے انتہا کیسز ہیں۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اب ہم کس طریقے سے آپ ایسے بندے کو لا کر اپنے اوپر وزیر اعظم مسلط کر سکتے ہیں کہ جس کے خلاف اتنے زیادہ کیسز ہوں، اس نے اتنی کرپشن کر کے یہاں پاکستان کا پیسہ لے جا کر باہر کے ملکوں میں اپنا جمع کر رہا ہو جو۔ تو اور اوپر چلیں ساری باتیں بھی ایک طرف اگر رکھی جائے تو کیا ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ امریکہ جو چاہے گا وہ ہم کریں گے؟ یہ سب سے زیادہ ناقابل قبول بات ہے کہ ہم کیوں وہ کام کریں جو امریکہ چاہتا ہے۔ کیا امریکہ کے کہنے پر ہمیں یہ فیصلے کرنے ہیں کہ ہمیں کسے پرائم منسٹر رکھنا اور کسے نہیں رکھنا؟ میری سمجھ مجھے اس بات کی نہیں آ رہی کہ کیسے آپ نے بیٹھے بٹھائے، رات کو عدالتیں، سپریم کورٹ کے دروازے کھل گئے، رات کو آپ نے عدالتیں سجا لیں، اور ایک بندے کو 6 دن کے اندر اندر آپ نے فیصلے سنا دیے۔ اور جو لوگ کرپٹ ہیں اور جن کے بارے میں 3 سال سے عمران خان جو ہے وہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے ان کے کرپشن کے کیسز، اور سب کچھ بتا رہا ہے کہ جی ان کے اوپر یہ کیسز ہیں، یہ منی لانڈرنگ ہے، یہ سب کچھ ہے، ان کے لیے کبھی عدالتیں نہیں کھلیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ ججز، ہمارے وکلا ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری عدالتیں کس طرح کے فیصلے کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی عدالتوں کا ہم نے احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم احترام ہی کریں گے کیونکہ ہماری عدالتیں قابل احترام ہیں، لیکن پلیز خدا را اس چیز کو دیکھیں، ایک دفعہ سمجھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ کیا ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے یہ سب بہتر ہے؟ کیا ایسا بندہ ہمارے ملک کو ڈیزرو کرتا ہے؟ اور آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کن کے ہاتھوں میں ہمارا ملک جا رہا ہے؟ آپ یقین کریں کل پرسوں سے میں یہی سوچ کے اپسیٹ ہوں۔ دیکھیں، نہ میری کوئی عمران خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، نہ میری نون لیگ یا پیپلز پارٹی ان لوگوں کے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ ہمیں کوئی کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم صرف حق اور سچ بات کہنے والے کے ساتھ ہیں۔ اس وقت صرف اور صرف عمران خان ایسا بندہ ہے جو حق اور سچ کی بات کہہ رہا ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے غرض ہے، ٹھیک ہے، ہمیں جو ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے کھڑا رہے گا، اس کی عزت و وقار کے لیے کھڑا رہے گا، ہم بھی بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور ہمارے یہ فرض ہے۔ اور ہاں آپ یہ سوچیں کہ جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ حق اور سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ تو حقیقت بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کر رہا ہے، سچ بات کر رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، اور ہر چیز ہر بندے کے سامنے ہے۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بہت سارے لوگ، میری فیملی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں،
اور یقیناً آپ سب جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کی بھی فیملی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں، جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایسی کیا بات ہے جس کو لے کے وہ ان کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کو نہیں نظر آ رہی. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. بہرحال وہی والی بات ہے کہ سچ کو آنچ نہیں ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو ایک نہ ایک دن حقیقت سب کے سامنے آ ہی جائے گی انشاءاللہ. اور میں صبح تک بہت زیادہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے، مجھے نہیں یقین تھا کہ یہ پرائم منسٹر حقیقت میں بن جائے گا. لیکن جب اعلان ہوا کہ جی ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوا. لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ یقیناً اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے، یا اللہ تعالیٰ کچھ چہروں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے. جیسے کہ عمران خان کی ٹیم میں جتنے بھی لوگ تھے جو ان کو چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے چہروں پہ سے بھی تو پردے ہٹائے ہیں نا اللہ نے. تو ایسی بات نہیں ہے. تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی جو مصیبت میں پتہ چل جاتا ہے کون اپنا اور کون پرایا. تو عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اب ان پہ اگر یہ مشکل وقت ہے تو انہیں پتہ چل گیا ہے کہ کون ان کے ساتھ ہے اور کون ان کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں. کل بھی ہم ان کے ساتھ تھے، آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے. اور بینگ ایز اے پاکستانی، بینگ ایز اے مسلم، میں آپ سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گی کہ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، اپنے ملک کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے. ہمیں کسی پارٹی سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے. ہمیں پلیز اپنے ملک کے لیے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اسے بہت قربانیوں کے ساتھ، بہت ہی محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے. تو خدا را پلیز اٹھیں. اور میں سمجھتی ہوں اس بات کو، دیکھیں کتنے لوگ سڑکوں پہ نکل کے آئے ہیں. یہ انبلیویبل بات ہے، مطلب اتنے لوگ، اتنی عوام سڑکوں پہ آ گئی صرف ایک کال کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے اور ہمیں اپنا حق چھیننا ہے. جو یہ ضبط کرنا چاہ رہے ہیں ناجائز طریقے سے، تو ہمیں ان لوگوں سے، ان کرپٹ لوگوں سے اپنا یہ حق چھیننا ہے اور ہم چھین کے رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ سب سے اپیل ہے کہ اس وقت عمران خان کو ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے. تو ہم سب مل کے ایک ہو جائیں. جب ہم سب ایک ہو جائیں گے تو کوئی کسی امریکہ کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی بھی کرپٹ انسان کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی ہمارے ملک کو ہرا سکے، ہمیں ہرا سکے. بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ بتا دینا ہے اپنے لیڈر کو کہ ہم کل بھی ان کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیونکہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا اور ہمیں بتایا ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا، حق اور سچ کو کبھی نہ چھوڑنا. تو ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ہیں اور رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیت انہی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ بھی انہی کا ساتھ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے. تو یہ جو پرائم منسٹر آج بن گئے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، چلے منا لینے دیں، تھوڑے دنوں کی خوشی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، تو یہ وہی والا ہونے والا ہے. تھوڑی سی خوشی ہے. چلیں اب انہوں نے شیروانی سلوا لی تھی تو کوئی بات نہیں، 1-2 دن پہن لینے دیں تاکہ ان کو ذرا تھوڑا سا انجوائے کر لیں، وہ کوئی بات نہیں. لیکن بات وہی ہے کہ یہ منہ کے بل گرنے والے ہیں انشاءاللہ. اور دنیا دیکھے گی، پھر دنیا تو ویسے بھی ان کو دکھا دے گی کہ یہ کس حیثیت سے آئے ہیں پرائم منسٹر بننے کے لیے. اور آج آ کر اتنے دعوے اس طریقے سے کر رہے ہیں، مطلب مجھے ہنسی آ رہی تھی ان کی باتوں پر. کس طرح کے، مطلب ایک چور بندہ، ایک کرپٹ بندہ کس طرح کے دعوے کر سکتا ہے. مطلب تقریر سن کے مجھے ہنسی آ رہی تھی. غصہ تو ایک الگ چیز ہے کہ غصہ تو ان کی شکلوں کو ہی دیکھ کے آنے لگتا ہے، لیکن ہنسی مجھے اس طرح آ رہی تھی کہ یار آپ کو تھوڑا سا بھی نہیں احساس ہوتا، اتنی صفائی سے آپ لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں، آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے نا، ایک انسان ہوتا ہے، جیسے سپوز کہ اگر ہم ہیں، ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ٹھیک ہے، بے شک ہم کسی کے سامنے اعتراف نہ کریں. سپوز ایک کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ہم کسی کے سامنے اعتراف نہ کریں، لیکن ایک ضمیر تو ہمیں اندر سے جھنجھوڑتا ہے نا. ایک ضمیر نام کی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا ہر انسان کے اندر. تو میرا خیال ہے ان کے اندر وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ضمیر انسان کو بار بار ملامت کرتا ہے اور وہ بار بار یہ کہتا ہے اندر سے کہ یہ تم نے کیا تھا، یہ تم سے غلط ہوا تھا، یہ تمہاری غلطی ہے. لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے ان کی ضمیر کو مار دیا گیا ہے، مر گیا ہے. ان کو اس اپنی ضمیر کو یہ دفنا چکے ہیں جس کی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. تو کوئی بات نہیں، اللہ اوپر بیٹھا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ عمران خان کے ساتھ ہے.
اور پوری قوم پورا ملک عمران خان کے ساتھ ہے. یہ چند ایک جو کیا کہوں میں اب ان لوگوں کے بارے میں، پڑھے لکھے جاہل لوگ جو کہ جانتے ہیں سب ان کی حقیقت کو، سب ان کے کیسز کو، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں، ان کے خیر منہ نہ لگیں. کہتے ہیں نا مولا علی کا قول ہے کہ جاہلوں کا منہ نہ لگو. تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ جی جو بھی اس طرح سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو ان کے منہ نہ ہی لگا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ان کو نہیں سمجھ آئے گی. جاہلوں کو نا کبھی سمجھ نہیں آتی، جتنا مرضی آپ بتا لیں ان کو سمجھ نہیں آتی. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں تو ان کے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے. اور آپ لوگ بھی جتنا ہو سکے، آپ لوگ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، تو پلیز آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کریں اور ساتھ دیں اور اپنی آواز بلند کریں. مت سوچیں کہ ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، مطلب ہماری ایک آواز سے کیا ہوگا. پہلے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میری اس آواز سے کیا ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ میری ویڈیو کون کون دیکھے گا اور کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا، کیا واقعی کوئی اثر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ بن کے بھی قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے. تو صرف وہ بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے بھی اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، مجھے بھی اپنا حصہ ڈال دینا چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے، چاہے تھوڑا ہی صحیح، مجھے اتنی نالج نہ بھی ہو صحیح، لیکن پھر بھی مجھے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو اس حیثیت سے میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. آپ سب سے بھی اپیل ہے، آپ اپنی آواز بلند کریں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. یہ ہمارے ملک کی بقا کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے. اگر آج ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیے جائیں گے. تو خدا را آنکھیں کھولیں اور پلیز اٹھیں، آواز اٹھائیں اور ہم اپنے لیڈر، عظیم لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے لیڈر عمران خان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور آپ سب لوگ بھی ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اپنے ملک کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے خاص دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر بری آفت سے ہمیں بچائے. آمین. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.